اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑی ہی تھی کہ ایک دم سے رسی ٹوٹ گئی اور کپڑے نیچے گر گئے۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی گرتے ہیں اور گندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو، صبر کرو۔ ٹوٹو گے نہیں تو اس سے کیسے جڑ پاؤ گے، بکھرو گے نہیں تو اس کے در کا کیسے پتہ چلے گا، دنیا ٹھکرائے گی نہیں تو اس کی محبت کہاں سمجھ پاؤ گے، اور جب وہ جوڑ دے گا تب پوری دنیا مل کر بھی تمہیں توڑ نہیں پائے گی۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو منہ دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا اعمال نامہ ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنوار دیجیے۔ آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے توفیق ملتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم اس ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، حقیقتاً ہم انسان اس ذات پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے بجائے انسانوں سے مانگتے ہیں، تو پھر جب ہم انسانوں سے مانگیں گے تو وہ ذات بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ اسے یہ بات شدید ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسی کے بنائے ہوئے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ چیز اس ذات کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے، روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے، روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے، کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں، کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، اور انسان رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتا ہے۔ ہاں، جب دنیا سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ میری ماں ہی واحد شخص ہے جس نے مجھ پر یقین کیا، باوجود اس کے کہ اس نے میرے اندر کی بڑی برائیوں کو دیکھا، پھر بھی اس نے کبھی نہیں سوچا میں برا ہوں۔ وہ اب بھی میرے اندر چھپی ہوئی اچھائی کو دیکھتی ہے، صرف میری ماں مجھ سے گہرائی سے محبت کرتی ہے۔ عبادت میں اگر دل نہ بھی لگے تو خود پر جبر کر کے عبادت میں مشغول رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فیصلہ طویل ہوتا چلا جائے اور تم اللہ سے دور رہنے کی خصلت میں پڑ جاؤ۔ اگر اللہ تمہیں یا تمہارے والدین کو تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا، تب بھی تم وہ اتنی بہترین نہیں لکھ سکتے تھے جتنی بہترین اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔
طوطے کی طرح رٹی ہوئی نماز، ہم نے بچپن میں نماز یاد کی تھی جس کی شاید ہم ادائیگی بھی صحیح سے نہیں کرتے، وہی رٹی ہوئی نماز ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ ترجمے کی بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ ہماری نماز تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ہم نماز ادا کرتے جائیں اور یوں لگے جیسے کوئی دھاگے میں موتی پرو رہا ہے۔ خیال، احساس اور الفاظ۔ امید، اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارا مقدر کسی یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ پر نہیں لکھا ہوتا اور نہ ہی وہ ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف ہماری کوششوں میں ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ دل، ہمارا دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہماری سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی بات جان لیتا ہے۔ دل کے کسی کونے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ الفاظ، جو چیز ہمیں واقعی تھکا رہی ہے وہ الفاظ ہیں جو ہمارے دل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جنہیں ہم بول دیں گے تو اذیت ہوگی اور اگر دل میں رکھ لیں گے تو درد بڑھتا جائے گا، اور اصل دکھ تو تب ہوگا جب کوئی انہیں سننے والا نہیں ہوگا۔ یقین، مجھے نہیں معلوم کہ میرے مستقبل کے متعلق خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ مجھے اپنے رب پر یقین رکھنا ہے کہ وہ مجھے ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی ایسے شخص کے پاس جانا پڑے جو اداس ہو یا کوئی اداسی کی حالت میں تمہارے پاس آ جائے تو تم پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اس شخص کی اداسی ختم کرنے کی۔ اداسی ختم کرو یہ پوچھ کر نہیں کہ کس چیز نے اسے اداس کیا، بلکہ یہ جان کر کہ ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے اسے خوشی مل سکے۔ کوشش کیا کریں اپنی بیٹھک، محافل، بات چیت اور ہر قسم کی گفتگو کو غیبت سے پاک رکھا کریں۔ ہر وقت کسی کو ڈسکس کرتے رہنا اور پھر منفی انداز میں ذکر کرنا ایک صحت مند رویہ نہیں ہے۔ شخصیت کی خوبصورتی میں کمی آتی جاتی ہے۔ بے نیاز اور مثبت رہ کر دیکھیں، سکون کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہو، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا ہوتا ہی ہے۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ کبھی کبھی نا انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسا کہ اپنا خیال رکھو، برا وقت ہے گزر جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور ایک مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسے انسان ہیں۔ دانائی صرف انکسار ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سربلند ہے وہ طالب نہیں، جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ کبھی کبھی اپنے والدین اور بزرگوں کے پاس ضرور بیٹھا کریں، ان سے باتیں سنا کریں۔ ان کی زندگی کے بارے میں ان لوگوں کے پاس بہت سی ڈگریاں تو نہیں ہوتی، مگر ان کی باتیں زندگی کے بہت بڑے بڑے سبق بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی نیک خواہشات اور دلی مرادیں قبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، یقین مانے وہ واقعی قبول ہوگی۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہر شخص دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی غمگین نہیں رہتا، کچھ اپنا ایمان اور رب سے تعلق کمزور پڑنے پر بھی غمگین ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ غم ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خود کو عادت ڈال لیں، بھلا کس چیز کی؟ خاموشی کی۔ کیوں؟
کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا اور پتہ ہے کس کس مقام پہ خاموش رہنا ہے۔ غصے میں، اداسی میں، ٹھکرائے جانے پر اتنا عرصہ دیکھ لیا، شور کر کر کے، باتیں کر کر کے، بحثیں کر کر کے، مگر کچھ حاصل ہوا نہیں نا، تو پھر زندگی میں ایک موقع خاموشی کو بھی دے کر دیکھیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے، اس لیے اسے شاندار بنائیں۔ ہر لمحے کو اس طرح گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ایمان سے جیو، امید سے جیو، محبت سے جیو، جد و جہد سے رہو اور قدر کرو زندگی کی۔ یا اللہ ان محبتوں میں چین عطا فرما جو آپ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، اور ان محبتوں سے بے پرواہی نصیب فرما جو آپ کے دربار میں مطلوب ہیں۔ یا اللہ ایسی آرزو سے بچا جو تیری منشا نہیں۔ یا اللہ ہمیں بندوں کا بندہ بننے سے اور بندوں کو اپنا بندہ بنانے کی چاہت اور احتیاج سے محفوظ فرما، آمین۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں، اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔